اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ عبس کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت 24 کے آگے دیکھیں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو لازم ہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے پانی برسایا خوب برسانا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور کے درخت۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوہ اور چارہ، اور طرح طرح کے پھل اور چارے اگائے۔ اینڈ فروٹ اینڈ گراس۔ اب آج متاعا لکم ولانعامکم، متاعا فائدے کی چیزیں، لکم تمہارے لیے، متاع لکم سامان زندگی ہے تمہارے لیے، و اور لے کے لیے، انعامکم تمہارے مویشیوں کے لیے، ولانعامکم اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ متاع لکم ولانعامکم تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپائیوں کے لیے۔ متاع لکم ولانعامکم سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر۔ متاع لکم ولانعامکم تمہارے لیے بھی زندگی کا سامان اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی۔ متاع لکم ولانعامکم تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔ متاع لکم ولانعامکم یہ سب تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے۔ متاع لکم ولانعامکم جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے سامان زندگی ہے۔ متاع لکم ولانعامکم تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ متاع ایز اے پروویژن، لکم فار یو، و and لِأَنْعَامِكُمْ for your cattle۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ as enjoyment for you and your grazing livestock۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ all this as a provision for you and your cattle۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ as provision for you and for your cattle to enjoy۔ متاعا لکم ولانعامکم تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان۔ یعنی یہ سب چیزیں جو تمہارے ارد گرد ہیں، یہ کس نے عطا کی ہیں؟ ان کو دیکھتے اور استعمال کرتے اللہ کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ زندگی قائم رکھنے کے لیے جس کی ضرورت تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے تھی، اللہ نے میسر فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شعور دلایا ہے کہ سامان زندگی میں عطا کرتا ہوں۔ تو جس اللہ کو تمہاری مادی زندگی کا اتنا خیال ہے، اسے تمہاری شعوری اور روحانی زندگی کا خیال نہیں ہوگا؟ نیز جو دیتا ہے وہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ یعنی کیا یہ نعمتیں جن سے تم رات دن فائدہ اٹھاتے ہو اپنے ساتھ ذمہ داری کا کوئی تصور نہیں لاتی؟ جس خدا نے تم پر یہ احسانات کیے ہیں، کیا وہ تم سے باز پرس نہیں کرے گا کہ تم اس کے شکر گزار بندے بن کر رہے یا کفران نعمت کیا؟ متاعا لکم ولانعامکم تمہاری اور تمہارے مویشیوں کی نفع رسانی کے لیے۔ یعنی یہ چیزیں ہم نے تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا تمہاری نفع رسانی کے لیے ہونا تو بالکل واضح ہے، اور اس امر میں بھی کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ سب نعمتیں
تمہارے پروردگار کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اب تم سوچو کہ ان انعامات کے بعد تمہارے اوپر خدا کی طرف سے کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ آخری بات اگرچہ لفظوں میں مذکور نہیں ہے، لیکن سیاہ کے کلام سے یہ خود واضح ہے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وَعِنَبًا وَكَبًّا، اور انگور اور ترکاری، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور کے درخت، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات ہے، ایز انجوائمنٹ فار یو اینڈ یور گریزنگ لائف اسٹاک۔ دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔